السلام علیکم پیارے پیارے ساتھیوں، سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پہلے شوہر کی وجہ سے میں نے کی دوسری شادی۔ دولت کا لالچ میرے دل میں تھا، سازش کی گئی میرے ساتھ۔ یہ کہانی سنا رہی ہے ایک ایسی عورت جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر لیا۔ مل کر اس کہانی کو مکمل شروع سے آخر تک سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے سیدہ وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبائیے تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ ہمارے گھر میں چک چک تو روز ہی ہوتی تھی، اس لیے نہیں کہ میں شکی مزاج تھی اور لڑاکا، بلکہ اس لیے کہ میرے میاں کو آوارگی کی لت پڑ گئی تھی۔ پرائی عورتوں پر پیسے خرچ کرتے تھے۔ شروع میں یہ باتیں چھپی رہی تھیں، لیکن عیب تو سفید کپڑوں کے داغ کی طرح ہوتے ہیں۔ جب بات کھل گئی تو بجائے شرمندہ ہونے کے ڈھیٹ بن گئے۔ میرے ہاتھ خرچ کو تنگی نہیں تھی، لیکن کوئی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر کسی اور کے پہلو کو بھی آباد کرتا ہو۔ کمزوری اس کی تھی، اسی لیے وہ میری باتیں کان دبا کر سن لیا کرتا تھا۔ اس روز وہ نہ جانے کس عالم میں تھا کہ ذرا تلخ کلامی ہوئی اور اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں شاید اس بات کو برداشت کر لیتی، لیکن میری ساس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ شور سن کر وہ آ گئی تھی۔ میں توقع کر رہی تھی کہ وہ سرفراز کو ڈانٹیں گی، مگر انہوں نے تو الٹی اس کی حمایت کی۔ ایسی عورتوں کا یہی حال ہونا چاہیے۔ اور پھر جب میں نے ان کو جواب دیا تو سرفراز نے ماں کی حمایت میں ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل گئی۔ سرفراز نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں گھر پہنچی تو اماں مجھے دیکھ کر کھل اٹھی۔ وہ یہی سمجھی ہوں گی کہ میں ان سے ملنے آئی ہوں، لیکن میری یہ حالت دیکھ کر وہ چونکی۔ میں تو چھپا بھی لیتی، مگر میرے بیٹے نے پوری کہانی سنا دی۔ پھر مجھے بھی بتانا پڑ گیا۔ اماں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ فریدہ، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے، تو نے گھر ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے تھک ہار کر مجھے وہیں چھوڑا اور بچوں کو لے کر باہر چلے گئیں، شاید کھانا کھلانے کے لیے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے سوچنے اور آنسو بہانے کا موقع مل گیا۔ شام میں جب ابا آئے تو مجھے ان کی آواز آ گئی۔ مجھے معلوم تھا اماں سے بات کرنے کے بعد ابا میرے کمرے میں ضرور آئیں گے، لہٰذا میں بستر سے اٹھی اور باہر نکل کر ابا سے لپٹی اور رونے لگی۔ روتی کیوں ہے پگلی؟ 2-4 دنوں میں انہیں خود تیری کمی کا احساس ہوگا۔ یہ 2-4 دن ہی کیوں، میں آج ہی گھر چلی جاتی ہوں، پھر آئی کیوں تھی؟ میں یہ بھول گئی تھی ابا کہ اس گھر میں کمانے والے صرف آپ ہیں۔ میں 2 بچوں کو لے کر آ گئی۔ میں کا مضبوط ہو تو لڑتے ہوئے اچھا بھی لگتا ہے۔ تو یتیم نہیں ہے فریدہ، میں زندہ ہوں ابھی۔ تجھے پالا ہے، تیرے بچوں کو نہیں پال سکتا؟ میں تو یہ بھی نہیں کہتی ابا میں کہیں نوکری کر لوں گی، یہ نوبت نہیں آئے گی، تیرا میاں خود ہی تجھے لے کر جائے گا۔ مجھے یقین تھا سرفراز مجھے لینے آئیں گے، لیکن انہوں نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ گھر کی غربت دیکھ کر سوچتی تھی بے غیرت بن کر خود ہی چلی جاؤں، لیکن طبیعت کی ضد آڑے آ رہی تھی۔ میری ایک سہیلی ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی تھی، اس سے میں نے اپنے حالات کا تذکرہ کیا۔ ایک کی 4 لگا کر اپنی سسرال کی برائی کی، سرفراز تک کو نہیں بخشا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا آخر کب تک ابا کے سر پر بوجھ بن کر بیٹھی رہوں گی، اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں ورنہ کہیں نوکری کر لیتی۔ فاخرہ بیٹھی سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر نوکری کرنا چاہتی ہو تو میرے پاس ایک جگہ خالی ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہہ رکھا ہے کوئی سلیقہ مند عورت ہو تو لے کر آؤ۔ بیگم صاحبہ کون؟ حیدرآباد دکن کے ایک نواب صاحب ہیں، نام تو ان کا کچھ اور ہے مگر سب انہیں نواب صاحب کہتے ہیں۔ بیگم تو بیگم، ان کی والدہ بھی انہیں نواب صاحب کہہ کر پکارتی ہیں۔ وہاں کیا کام ہوگا؟ کام بس اتنا ہے کہ اگر ان کی بیگموں کے ہاتھ پاؤں چلے تو خود ہی کر سکتی ہیں۔ بستروں کی چادریں بدل دی، پانی پلا دیا، سر میں تیل ڈال دیا، پاؤں دبا دیے، صفائی ستھرائی کے لیے دوسری نوکرانیاں موجود ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ نواب صاحب نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ بڑی بیگم کے پاس وہ ملازمت کرتی ہے اور چھوٹی بیگم کو ملازمہ کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے نواب صاحب کے گھر لے گئی۔ نواب صاحب کا مکان شہر کے بالکل آخری سرے پر تھا۔ مکان کیا، ایک قلعہ تھا جس میں وہ رہ رہے تھے۔ فاخرہ نے ٹھیک کہا تھا،
کام کچھ زیادہ نہیں تھا، مجھے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ چھوٹی بیگم کا دل بہلاتے رہنا میری نوکری ہے۔ وہ کہیں جاتی تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتی، گھر میں ہوتی تو بھی میں ان کے پلنگ سے لگی بیٹھی رہتی۔ مجھے 3-4 دن ہو گئے تھے لیکن ابھی تک نواب صاحب کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، چھوٹی بیگم، میں نے آج تک نواب صاحب کو نہیں دیکھا، کیا وہ یہاں نہیں آتے؟ کیا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر بڑی زور سے ہنسی۔ وہ تو ایسے آدمی ہیں، کسی غیر سے بھی نہیں لڑتے، میں تو ان کی چہیتی بیوی ہوں، وہ مجھ سے کیوں لڑیں گے؟ پھر یہاں کیوں نہیں آتے؟ اسی لیے کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ جب وہ شکار پر جاتے ہیں تو 15-20 دن بعد ہی گھر کی خبر لیتے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن مجھے بے چینی سے نواب صاحب کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی نواب صاحب کیسے ہیں۔ اس روز میں چھوٹی بیگم کے سر میں تیل ڈال رہی تھی کہ نواب صاحب تشریف لے آئے۔ مجھے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر وہ چونکے تھے اور پھر الٹے قدموں لوٹ بھی گئے۔ میں نے چھوٹی بیگم سے کہا کہ آپ سے ناراض ہیں، ملنے نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو میں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اس لیے اب میں تیار ہوں گی، پھر وہ آئیں گے میرے کمرے میں۔ مجھے نواب صاحب بہت اچھے لگنے لگے، اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ایک میرے میاں ہے، ناراض ہو کر چلی آئی تو خود بھی روٹھ گئے۔ بیگم صاحبہ سے ملاقات کے لیے دوبارہ آئے تو میں نے بھی ہاتھ منہ دھو لیا تھا۔ انہوں نے آتے ہی میرے بارے میں پوچھا، پھر میرے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور چھوٹی بیگم کو ہدایت کی کہ وہ میرے لیے نئے جوڑے سلوا دیں۔ یہ نواب صاحب سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اس دن میں گھر آئی تو بہت افسردہ تھی، نہ جانے کیوں مجھے اپنے گھر کی یاد آنے لگی، اپنا شوہر یاد آ رہا تھا، اور شاید کوئی قبولیت کی گھڑی تھی کہ اس رات سرفراز اپنی والدہ کے ساتھ گھر آ گئے اور مجھے منانے لگے، مجھے میری شرط پر گھر لے جانے کے لیے خوشامد کرنے لگے۔ پہلے تو میں نہیں مانی اور پھر اس شرط پر میں راضی ہو گئی کہ میں یہ نوکری نہیں چھوڑوں گی۔ بچے بہت زیادہ خوش تھے، اتنے دنوں بعد باپ کی شکل دیکھی تھی۔ میری ساس کو یقیناً یہ لالچ تھا کہ میں نے بہت بڑے گھر میں نوکری کر لی ہے، میں ان کا گھر بھر دوں گی، ورنہ وہ بچوں کو رکھنے پر تیار نہ ہوتی۔ میں نواب صاحب کے گھر نوکری کرتی رہی۔ یہ لوگ جیسے دریا دل واقع ہوئے تھے کہ 2-3 مہینے میں ہی میرا گھر بھر گیا۔ اب تو سرفراز خود یہ چاہتے تھے کہ میں نوکری کرتی رہوں۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ میں نے نواب صاحب میں ایک تبدیلی دیکھی، وہ چھوٹی بیگم کے پاس بار بار آنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے لیکن دن میں 3-4 بار چکر لگا لینا کوئی عام بات نہیں تھی۔ میرا عورت پر مجھے بتا رہا تھا وہ مجھے دیکھنے آتے ہیں۔ ادھر چھوٹی بیگم کو بھی کچھ شک ہونے لگا۔ ایک دن نواب صاحب آئے اور چھوٹی بیگم ان کے لیے پان بنا رہی تھی۔ انہوں نے فرمائش کی کہ ہم فریدہ بیگم کے ہاتھ سے پان کھانا چاہتے ہیں۔ میرا نام فریدہ تھا اور مجھے انہوں نے مخاطب کیا تھا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور ان کو پان لگا کر دے دیا۔ انہوں نے میری بہت تعریف کی۔ بیگم صاحبہ کا منہ بن گیا۔ دوسرے دن حسب معمول خدمت کے لیے حاضر ہو گئیں تو وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اب ہم تمہیں اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مرد کی نیت کا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے اور میں نواب صاحب کی طبیعت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ان کے کہنے پر میں نے نوکری چھوڑ دی، لیکن دوسرے دن ہی نواب صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ میری ساس کا تو خوشی سے برا حال تھا، اور جب وہ میرے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس وقت میرے شوہر سرفراز موجود نہیں تھے۔ کہنے لگے، فریدہ بیگم، ہم نے جس دن سے آپ کو دیکھا ہے ہمارا آرام چلا گیا ہے۔ ہم اگر کہیں کہ ہم آپ کو اپنی تیسری بیوی بنائیں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں ایک معمولی سی ملازمہ ہوں، میں آپ کے اعزاز میں اضافہ کر دوں گا۔ ہم آپ کے قدموں میں رہنے والے ہیں اور آپ کے قدموں میں ہی رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے ہیں اور شوہر بھی ہے۔ ہم تمہیں تمہارے شوہر سے مانگ لیں گے، ہم تم پر چھوڑتے ہیں، ہم بڑی سے بڑی رقم بھی دے کر تمہیں خرید لیں گے۔ میں تو دل ہی دل میں ان کو چاہتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی اور سچ میں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت میرے دل میں جو جذبات تھے میں نے کچھ نہیں سوچا، بس بہانے بناتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ نواب صاحب جو جواب آپ چاہتے ہیں اس کے بعد 2 گھروں میں قیامت آ جائے گی۔
ہم ہر قیامت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، بس آپ یہ فرما دیجیے آپ کی مرضی کیا ہے۔ مجھے اسی وقت ان کے حوصلے کو توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے بہانوں سے کام لیا۔ آپ کی دونوں بیویاں کیا کہیں گی؟ میرے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ ان کی نظروں میں میری عزت کیا ہوگی؟ جب میں آپ کی عزت کروں گا تو کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھے؟ آپ کا بھی کیا بھروسہ کب بدل جائیں؟ ہم دل کی گہرائیوں سے قسم کھاتے ہیں۔ آپ نے چھوٹی بیگم اور بڑی بیگم کے سامنے بھی یہی قسم کھائی ہوگی۔ بے شک کھائی تھی، اور اس کی لاج بھی رکھی ہے۔ آپ سے یہ وعدہ مزید کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی اور شادی نہیں کریں گے۔ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے گا، وہ آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ میں نے گردن جھکا لی۔ میری خاموشی رضامندی ہی تھی۔ سرفراز پر یہ خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ اس نے کہا چاہے جتنی بھاری رقم دے دی جائے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اس دن اندازہ ہوا۔ کسی قیمت پر وہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں بضد تھی کہ مجھے طلاق دے دو۔ مجھ پر دولت کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ بات سسرال سے نکلی میکے تک پہنچ گئی۔ ہر طرف تھو تھو ہو رہی تھی، لیکن میں کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ سرفراز نے اعلان کر دیا چاہے کچھ ہو جائے، وہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ اس نے کہا ضرور تھا، لیکن نواب صاحب سے وہ کب جیت سکتا تھا؟ چوری کے جھوٹے الزام میں پکڑا گیا۔ صرف ایک رات حوالات میں گزارنے کے بعد اس کے مزاج ٹھکانے آ گئے۔ کچھ پیسوں کا لالچ بھی اسے دیا گیا، لہٰذا وہ طلاق دینے پر راضی ہو گیا۔ طے یہ ہوا کہ میرا بیٹا اس کے پاس رہے گا اور بیٹی میرے پاس رہے گی۔ عدت کے دن پورے ہوئے تو نواب صاحب مجھے اپنی دلہن بنا کر گھر لے گئے۔ پورے شہر میں اس شادی کا چرچا ہوا تھا۔ ایک معمولی سی لڑکی جو شکل و صورت کی بھی بس واجبی سی تھی، زمین سے آسمان پر پہنچ گئی۔ میں واقعی آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ میں کبھی خود ملازمہ تھی، اب دو ملازمائیں میری خدمت کے لیے موجود تھی۔ میری بیٹی کو الگ کمرہ دیا گیا تھا، جہاں ایک عورت اس کی دیکھ بھال کے لیے 24 گھنٹے موجود رہتی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ نواب صاحب کی محبت مجھ سے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ نواب صاحب کی بے پناہ محبت دیکھ کر ان کی دونوں بیویوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی اور نواب صاحب کو میرے خلاف بھڑکانے لگی۔ وہ تو اچھی بات تھی کہ وہ مجھے ہر بات بتا دیتے تھے اور میرے خلاف ان کے دل میں کوئی بال نہیں آتا تھا، لیکن ایک رات جب میری باری تھی وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ بڑے دکھ سے انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے کی۔ فریدہ بیگم، میں نے 2 شادیاں کی اور دونوں سے مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا تھا تم سے اولاد ہو جائے گی، لیکن 2 سال ہونے کو آئے ہیں، میں اب بھی اولاد سے محروم ہوں۔ اگر تمہارے اولاد ہو جاتی تو سب کے منہ بند ہو جاتے۔ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے مجھ سے شادی کی ہی اس لیے ہے کہ میں ان کو اولاد پیدا کر کے دوں۔ جس دن نواب صاحب نے یہ بات کی میرا دل تو دہل گیا۔ وسوسے آنے لگے کہ یہ تو مجھے چھوڑ دیں گے۔ میرے پاس ایک بہت بڑی کام کرنے والی تھی جو اس قلعے میں پرانی آنے والی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے مشورہ کروں۔ میں اسے خالہ بھی کہتی تھی۔ جب وہ میرے سر میں تیل ڈال رہی تھی میں نے کہا خالہ بھی تم سے ایک مشورہ لینا ہے۔ ماں کی جگہ ہو، اس گھر کے مزاج سے واقف ہو، مجھے مشورہ دو گی تو میری رہنمائی ہوگی۔ بولو بیٹا، اس گھر کا نمک کھایا ہے، تم دیکھ رہی ہو میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ پہلے تو وہ مجھے الٹے سیدھے مشورے دینے لگی اور میں نے انکار کر کے ان کو اپنے کمرے سے بھیج دیا۔ ایک دن میں چھوٹی بیگم کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی۔ نواب صاحب چھوٹی بیگم سے بات کر رہے تھے کہ فریدہ بیگم سے میں نے شادی اولاد کے لیے کی تھی، 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک میں باپ نہیں بن سکا ہوں، سوچ رہا ہوں اسے چھوڑ دوں۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، میں اپنے کمرے میں آئی اور خالہ بی کو اپنے پاس بلایا۔ جو انہوں نے مجھے مشورے دیے تھے ان میں سے ایک مشورہ یہ تھا کہ میں اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ تعلق رکھ لوں، اس کے ذریعے ہونے والی اولاد کو میں نواب صاحب کے حوالے کر دوں، اس طرح میرا گھر اجڑے گا نہیں، بنا رہے گا اور میرا سابقہ شوہر سرفراز بھی خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہ بات کھل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری خالہ نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی ہیں۔ میں سرفراز کو عورت کے بھیس میں لے کر آؤں گی کوٹری میں۔ نواب صاحب 15-20 دن کے لیے گئے ہوئے ہیں،
تم آرام سے اس سے تعلق قائم کر سکتی ہو۔ سرفراز میرا شوہر رہ چکا تھا، میں اسے بھول چکی تھی۔ خالہ بی نے اس کی محبت میرے دل میں بیدار کر دی تھی۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ اس نے مجھے خود طلاق نہیں دی تھی، اسے مجبور کیا گیا تھا، اور پھر دولت کا نشہ میرے سر پر سوار تھا۔ مجھے بھوت چڑھ گیا تھا، دولت کی لالچ میرے دل میں تھی، میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگر کسی اور غیر مرد سے تعلق رکھنا ہوتا تو میں وہ بھی رکھ لیتی۔ 1 ہفتے تک میں سرفراز سے ملتی رہی، اور پھر ایک دن جب وہ کوٹری میں آیا ہوا تھا عورت کے لباس میں، اسی وقت وہاں پر نواب صاحب آ گئے۔ وہ چیخ کر کہنے لگے، کون ہے یہ تمہارے ساتھ؟ ان کی دونوں بیویاں بھی آ چکی تھیں۔ سرفراز نے کہا، سرکار میں سرفراز ہوں۔ کون سرفراز؟ فریدہ کا پہلا شوہر۔ یہاں کیوں آیا ہے؟ میں خود نہیں آیا، مجھے بلوایا گیا ہے۔ کس نے بلایا؟ فریدہ نے۔ پچھلے 15 دن سے اسی نے مجھے چھپایا ہوا ہے یہاں پر۔ سرفراز کے اس جواب نے میرے دل پر گھونسا سا مارا۔ خالہ بی کا نام اس کی زبان پر نہیں آیا تھا، جبکہ وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھیں، اور پھر خالہ بی نے اپنی چال چل دی۔ وہ مجھ کو لعن طعن کرنے لگیں اور نواب صاحب سے کہا، یہ فریدہ بیگم، اس کے کردار میں کھوٹ ہے۔ یہ کئی دنوں سے اپنے شوہر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، اور اس کے اور بھی غیر مردوں سے تعلقات ہیں۔ نواب صاحب، یہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ چھوٹی ذات کی عورت آپ کے ساتھ سازش کر رہی تھی۔ یہ بات سنتے ہی نواب صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور گھر سے نکال دیا۔ میرا فیصلہ ہونا تھا، اور نواب صاحب دوسرے دن جو فیصلہ کر گئے وہ تھی ان کی خودکشی، کیونکہ انہوں نے پہلی رات مجھ سے کہا تھا، اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ تمہیں تو نہیں مار سکتا ہوں کیونکہ تم سے محبت کرتا ہوں، پر میں خود کو مار لوں گا۔ ان کی خودکشی کے بعد میں نے بھی خودکشی کرنا چاہی، پر میں مر نہیں سکی، ڈھیٹ جو تھی۔ یہ سب کی ملی بھگت تھی، چھوٹی بیگم، بڑی بیگم، سرفراز اور خالہ بی۔ مجھے اس گھر سے نکال دیا۔ آج عمر کے آخری حصے میں ہوں۔ میری بیٹی کی میں نے بہت اچھی تربیت کی، وہ آج اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ کر زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہوں، لیکن ایک جرم جو میں نے کیا وہ تھا دولت کی لالچ، دولت کے نشے میں اپنے آپ کو تباہ